الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم أما بعد قال الله تعالى في القرآن المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة صدق الله العظيم۔ محترم حضرات، الیکشن کی آمد ہے۔ الیکشن میں ہمیں موقع ملتا ہے کہ اپنے ووٹ کے ذریعے سربراہوں کے بارے میں فیصلہ کریں۔ اسی کے ذریعے ہم اپنے ملک کے سربراہ منتخب کرتے ہیں۔ 5 سال کے لیے انہی سربراہوں کے ہاتھ میں وہ قلم ہوتا ہے جس سے ہمارے بارے میں فیصلے کیے جاتے ہیں اور ہمارے سود و ضیاع کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس لیے دستوری اعتبار سے بھی ہمیں اس حق کو استعمال کرنے کی ترغیب دی گئی ہے اور ملی و قومی مسائل اور مفادات کے لیے بھی اس کی بڑی اہمیت ہے۔ مگر صورتحال یہ ہے کہ ووٹر لسٹ میں اپنا نام درج کرانے سے عمومی طور پر لوگ غافل ہیں، اور جن لوگوں نے نام درج کرائے ہیں ان میں بھی ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد نمایاں طور پر کم ہے، جو اپنے حق رائے دہی کا استعمال نہیں کرتے۔ الیکشن کمیشن نے 2018 کے الیکشن کے موقع پر بیان دیا تھا کہ جن لوگوں کی عمر 18-19 سال ہو چکی ہے اور انہوں نے اپنا نام ووٹر رجسٹر میں شامل نہیں کیا ہے، ان کی تعداد 3 کروڑ 36 لاکھ ہے۔ صرف یو پی میں 75 لاکھ اور بہار میں 47 لاکھ نوجوانوں نے ووٹر لسٹ میں اپنا نام نہیں لکھایا ہے۔ 2014 کی مردم شماری کے مطابق کل ووٹرز کی تعداد 83 کروڑ 41 لاکھ 479 ہے، جبکہ ووٹ ڈالنے والوں کی تعداد 55 کروڑ 38 لاکھ 1,801 ہے۔ یعنی کل ووٹرز میں سے 67% سے کچھ ہی زیادہ لوگوں نے حق رائے دہی میں حصہ لیا ہے۔ 40% افراد نے ووٹ ڈالا ہی نہیں۔ یہ ایک بدبختانہ بات ہے کہ ملک و قوم سے متعلق اتنے اہم فیصلہ میں قریب 50% باشندوں کی شرکت نہیں ہو۔ اگر ہم شرعی نقطۂ نظر سے غور کریں تو بعض اعمال کی حیثیت مقصود کی ہوتی ہے۔ قرآن و حدیث میں متعین طور پر ان کا حکم دیا گیا ہے، جیسے نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ وغیرہ۔ بعض اعمال مقصود نہیں ہوتے، ان کی حیثیت ذریعے اور وسیلہ کی ہوتی ہے۔ تو جو عمل جس بات کا ذریعہ ہو، جو حکم اس کا ہوگا، وہی حکم اس کے ذریعے کا بھی ہے۔ جیسے چلنا ایک عمل ہے۔ اگر انسان اس لیے چلے کہ اسے نماز ادا کرنے کے لیے مسجد پہنچتا ہے تو اس کا یہ چلنا بھی عبادت کے درجہ میں ہے، اور اسے ہر قدم پر نیکی ملے گی، خود حدیث میں اس کا ذکر آیا ہے۔ اور اگر کوئی شخص شراب پینے کی نیت سے چلے اور اس کا قدم شراب خانہ کی طرف بڑھ رہا ہو تو صرف اس کا شراب پینا ہی گناہ نہیں ہے، بلکہ شراب خانہ کی طرف جانا بھی گناہ ہے۔ جو ہی وہ گھر سے شراب خانہ کی طرف شراب پینے کی نیت سے نکلا، اسی وقت سے گناہ کا عمل شروع ہو گیا۔ اس لیے جس عمل کے بارے میں شریعت میں جائز و ناجائز یا پسندیدہ و ناپسندیدہ ہونے کا حکم صریحاً موجود نہیں، دیکھنا چاہیے کہ وہ کس بات کا ذریعہ بنتا ہے، ایسی بات کا جو شریعت میں پسندیدہ ہے یا ایسی بات کا جو شرعاً ناپسندیدہ ہے۔ ووٹ کا حق حاصل کرنا اور موقع پر اس حق کا استعمال کرنا اس بات کا ذریعہ بنتا ہے کہ آپ اچھے لوگوں کے ہاتھ میں حکومت کی باغ ڈور سونپیں اور برے لوگوں کو کرسی اقتدار سے دور رکھیں۔ اور یہ ایک شرعی فریضہ ہے کہ جو شخص جس ذمہ داری کا اہل ہو اس کو وہ ذمہ داری سونپی جائے۔ ان تعدوا الامانات الى اہلها۔ اور یہ بھی ضروری ہے کہ ظالم کو ظلم سے روکا جائے، جس کی ایک صورت یہ ہے کہ اس کو اس مقام پر پہنچنے نہیں دیا جائے جہاں وہ دوسروں کے ساتھ ظلم و ناانصافی کا ارتکاب کر سکتا ہے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظُلِمُوا۔
اس لیے مسلمانوں کو نہ صرف ایک قومی فریضہ بلکہ ایک دینی فریضہ کی حیثیت سے بھی اس عمل کو دیکھنا چاہیے اور کوشش کرنی چاہیے کہ 100% مسلمانوں کے نام بلکہ تمام شہریوں کے نام ووٹر لسٹ میں درج ہو جائے۔ ہندوستان میں اس وقت صورتحال یہ ہے کہ فرقہ پرست اور مسلم مخالف طاقتوں نے جو چوطرفہ حملہ شروع کر دیا ہے اور مسلمانوں کو نقصان پہنچانے اور کمزور کرنے کے لیے جتنے ہتھیار ہو سکتے ہیں وہ سب آزمائے جا رہے ہیں۔ فسادات کرائے جاتے ہیں، ہجوم کے ذریعے قتل کی واردات پیش آ رہی ہے، ذرائع ابلاغ کو مسلمانوں کے خلاف زہر اگلنے کی اجازت دی گئی ہے بلکہ اس کی حوصلہ افزائی کی جا رہی ہے۔ سوشل میڈیا کی ایک تربیت یافتہ فوج شب و روز جھوٹی خبریں پھیلانے کا کام کر رہی ہے۔ غرض مختلف جہتوں سے اسلام، مسلمان اور مسلم تاریخ کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، اور سب کے پیچھے اصل میں جو طاقت کام کر رہی ہے وہ ہے اقتدار کی طاقت، اور ہندوستان جیسے ملک میں طاقت کا سرچشمہ ووٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اور اے مسلمانوں ان کے مقابلہ جہاں تک ہو سکے طاقت اور گھوڑوں کی تیاری رکھو، جن سے اللہ کے دشمن اپنے دشمن اور ان کے علاوہ دوسرے لوگوں پر بھی جن کو تم نہیں جانتے اللہ جانتے ہیں، تمہاری دھاک قائم رہے، اور جو بھی تم اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے تمہیں پورا پورا دیا جائے گا، اور تمہارے ساتھ حق تلفی نہیں ہوگی۔ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے دشمن طاقتوں کے مقابلے کے لیے اپنی صلاحیت اور طاقت کے ذریعے تیاری کا حکم دیا ہے۔ یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ یہ طاقت حاصل کرنا ظلم کے لیے نہیں، یہ طاقت حاصل کرنا ظلم کے لیے نہیں ہونا چاہیے۔ ایسا نہیں ہو کہ اگر تم کو طاقت حاصل ہو جائے تو تم دوسروں پر ظلم ڈھانے لگو، بلکہ یہ اس لیے ہو کہ اس پر تمہارا رعب طاری رہے، ان میں یہ جرأت نہ ہو کہ وہ تم پر یا دوسرے بے قصور لوگوں پر ظلم کرے۔ تیسری بات یہ فرمائی کہ تمہارے کچھ دشمن کھلے ہوئے ہیں جو اعلانیہ طور پر تمہارے خلاف کام کر رہے ہیں، کچھ ایسے دشمن بھی ہیں جو آستین کے سانپ ہیں، جن کی عداوت اور منصوبہ بندی تمہارے سامنے نہیں ہے، تم انہیں نہیں جانتے، اللہ ان کو جانتا ہے۔ لا تعلمونہم اللہ یعلمہم، اور دفاع کی تیاری کے ساتھ ساتھ اللہ تعالیٰ نے اسی آیت میں اللہ کے راستہ میں خرچ کرنے کی فضیلت بھی بیان کی ہے کہ جو کچھ اللہ کے راستہ میں خرچ کرو گے اللہ تعالیٰ تمہاری طرف اس کو لوٹائیں گے، یعنی اس کا اجر عطا کریں گے۔ وَمَا تُنْفِقُوا مِنْ شَيْءٍ فِي سَبِيلِ اللَّهِ يُوَفَّ إِلَيْكُمْ۔ اب اگر اس آیت کی روشنی میں غور کریں اور اسے ہندوستان جیسے ملک کے حالات پر منطبق کریں تو جو بات واضح ہوتی ہے وہ یہ ہے کہ یہاں دشمن سے مقابلہ اور اس سے مدافعت کا سب سے بڑا ہتھیار حق رائے دہی ہے۔ اس لیے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں طاقت مہیا کرنے سے مراد وہ تمام چیزیں ہیں جو کسی قوم کو قوت فراہم کرنے کا ذریعہ بن سکتی ہے۔ مشہور مفسر علی بن محمد الشیحی خازن لکھتے ہیں کہ اس آیت کا مقصد یہ ہے کہ ضرورت کے وقت دفاع کے لیے ضروری اسباب مہیا رکھے جائیں، اور ایک جمہوری نظام میں دفاع کا ہتھیار حاصل کرنے اور اس کو محفوظ کرنے کی صورت یہی ہے کہ ہم اپنا نام ووٹر لسٹ میں درج کرائیں کہ ووٹ ہی ہمارا ہتھیار ہے۔ پھر اسی ارشاد سے یہ بات بھی معلوم ہوئی کہ طاقت کا حاصل کرنا اور اس کا استعمال کرنا صرف ظلم سے بچنے کے لیے جائز ہے، ظلم کرنے کے لیے جائز نہیں ہے۔ مثلا اگر کسی خطہ میں مسلمانوں کی اکثریت ہو اور وہاں مسلمانوں کے ووٹ سے مسلم نمائندہ منتخب ہو جائے تو اس کے لیے یہ بات جائز نہیں ہے کہ وہ اپنے حلقہ میں بسنے والے غیر مسلم بھائیوں کے ساتھ ناانصافی اور زیادتی کا سلوک کرے،
اگر اس نے ایسا کیا تو نہ صرف ملک کے قانون بلکہ شریعت کی رو سے بھی اس کا یہ عمل درست نہیں ہوگا۔ تیسری بات یہ بھی معلوم ہوئی کہ دفاع کی جو بھی جد و جہد ہو اس میں پیسہ خرچ کرنا باعث اجر و ثواب ہے۔ ووٹر لسٹ میں ناموں کے اندراج کی جو مہم چلائی جائے اس میں مالی وسائل کی بھی ضرورت پیش آئے گی تاکہ اس کام کے لیے کچھ فعال لوگوں کی خدمات حاصل ہو جائے۔ اس میں خرچ کرنا بھی کار ثواب ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ یہ ایک طرح کا جہاد ہے۔ جہاد صرف میدان جنگ میں تلوار چلانے کا ہی نام نہیں ہے بلکہ جہاد زبان سے بھی ہوتا ہے۔ اگر ظالم کے خلاف زبان کھولی جائے اور ماحول سے خوف زدہ ہوئے بغیر ظالم کو ظالم کہا جائے تو یہ بھی جہاد ہے۔ بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو سب سے افضل جہاد قرار دیا ہے کہ ظالم کے سامنے حق بات کہی جائے۔ اسی طرح جہاد مال سے بھی ہوتا ہے۔ فضل اللہ المجاہدین باموالہم وانفسہم کہ ظلم کو روکنے اور انصاف قائم کرنے کے لیے مال خرچ کیا جائے۔ بس ایک جمہوری ملک میں ووٹ کا حق حاصل کرنا جہاد کے لیے ہتھیار حاصل کرنا ہے اور ووٹ دینا ظالم کے خلاف جہاد کرنے کے مترادف ہے، بشرطے کہ ووٹ کا استعمال اچھے امیدوار کے حق میں کیا جائے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیشہ ظلم کو روکنے، ظالموں کا مقابلہ کرنے اور اپنا تحفظ کرنے کے لیے ممکن وسائل سے استفادہ فرمایا ہے۔ مکہ میں اسلام سے پہلے قبائلی نظام قائم تھا، نہ کوئی حکومت تھی، نہ عدالت اور نہ کوئی قانون۔ ہر قبیلہ اپنے قبیلہ کی حفاظت کیا کرتا تھا۔ ظاہر ہے یہ مجاز کی صرف ہم قبیلہ ہونے کی بنیاد پر کسی شخص کی حمایت کی جائے اور دوسرے کی مخالفت اسلامی تعلیمات سے ہم آہنگ نہیں ہیں، لیکن مکہ کے حالات کی بنیاد پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے قبول فرمایا اور قدیم نظام کے مطابق بنو ہاشم اور بنو مطلب نے آپ کی حفاظت فرمائی۔ یہی وجہ ہے کہ ہجرت سے پہلے جب دشمنان اسلام نے نعوذ باللہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا منصوبہ بنایا تو طے کیا کہ اس ناشائستہ کام میں ہر قبیلہ کا نمائندہ شریک ہو تاکہ بنو ہاشم بدلہ نہ لے سکے۔ یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا بائیکاٹ کیا تو بنو ہاشم بھی اس بائیکاٹ میں آپ کے شریک اور پشت پناہ تھے۔ عربوں میں ایک طریقہ پناہ لینے کا تھا باہر سے آنے والے لوگ یا کم تعداد کے حامل قبیلہ کے افراد کسی بڑے اور مضبوط قبیلہ کی پناہ میں آ جاتے تھے اور اس قبیلہ کے لوگ ان کا تحفظ کیا کرتے تھے۔ بعض صحابہ نے قریش کی ایذا رسانی سے بچنے کے لیے یہی طریقہ اختیار کر رکھا تھا۔ جب آپ کا بائیکاٹ کر دیا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ رضی اللہ عنہ کو اجازت دی کہ وہ حبشہ کی طرف ہجرت کر جائے۔ چنانچہ بہت سے صحابہ رضی اللہ عنہ نے ہجرت فرمائی۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ بھی ہجرت کے ارادہ سے روانہ ہوئے۔ جب برق غماد نامی جگہ پر پہنچے جو مکہ سے 1-2 دن کے فاصلہ پر تھا تو ابن دغنہ سے ملاقات ہوئی۔ یہ قارہ نامی قبیلہ کے سردار تھے۔ اس قبیلہ کا تیر اندازی میں بڑا شہرہ تھا۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر رضی اللہ عنہ سے پوچھا کہاں کا ارادہ ہے؟ انہوں نے فرمایا مجھ کو میری قوم نے نکال دیا ہے، اس لیے میں نکلا ہوں کہ زمین میں گھومتے پھرتے اپنے پروردگار کی عبادت کروں۔ ابن دغنہ نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے لیے ٹھیک انہی اوصاف کا ذکر کیا جن کا ذکر حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ عنہ نے ہرا سے لوٹنے کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں کیا تھا۔ اس نے کہا تم جیسے شخص کو نکالا نہیں جا سکتا، تم تو ناداروں کو کمائی کراتے ہو، رشتہ داروں کے ساتھ حسن و سلوک کرتے ہو، لوگوں کے بوجھ اٹھاتے ہو، مہمانوں کی مہمان نوازی کرتے ہو،
اگر کوئی مصیبت آ جائے تو مدد کرتے ہو، تم جیسے شخص کو کیسے نکالا جا سکتا ہے؟ میں تم کو پناہ دیتا ہوں، تم مکہ واپس چلو اور اپنے شہر میں رہتے ہوئے اپنے رب کی عبادت کرو۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ ابن دغنہ کے ساتھ واپس تشریف لے گئے، چند دنوں اس کی پناہ میں رہے اور پھر اس پناہ سے دستبردار ہو گئے۔ اس سے معلوم ہوا کہ انسان جس ملک اور جس علاقہ میں رہتا ہو اور جس نظام کے تحت زندگی گزارتا ہو، وہاں اپنے تحفظ کا جو پرامن ذریعہ میسر ہو اس کو اختیار کرنا چاہیے اور اس سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ یہ دین کی نظر میں مطلوب ہے۔ حفاظت اور دفاع کے لیے جسمانی طاقت کا استعمال ضروری نہیں، کوئی بھی ایسی طاقت جس سے مقصود حاصل ہو جائے، خواہ مادی طاقت ہو یا معنوی، یہ سب دفاع کی تیاری میں شامل ہے اور موقع کے لحاظ سے ان کا استعمال کرنا اسلام میں مطلوب ہے۔ شعر و شاعری کو قرآن نے زیادہ پسند نہیں کیا ہے، کیونکہ شاعروں کے یہاں آوارہ خیالی، مبالغہ، خلاف واقع دعووں کی کثرت ہوتی ہے، اسی لیے مسجد میں اشعار پڑھنے کو فقہا نے منع کیا ہے۔ لیکن عربوں کے یہاں اشعار کسی بات کو پھیلانے اور پہنچانے کا بہت مؤثر ذریعہ سمجھا جاتا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسلام کی ترجمانی اور دفاع کے لیے اس سے بھی فائدہ اٹھایا ہے۔ با مقصد اشعار کہنے والے شعراء کی حوصلہ افزائی فرمائی ہے، یہاں تک کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان رضی اللہ عنہ کے لیے مسجد میں ممبر رکھواتے تھے اور وہ ممبر پر کھڑے ہو کر آپ کی طرف سے دفاع کے اشعار پڑھا کرتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان کے بارے میں فرماتے تھے، اللہ روح القدس کے ذریعے حسان کی مدد فرماتے ہیں۔ حالانکہ صحابہ رضی اللہ عنہ کی نظر میں منبر نبوی کا ایسا تقدس تھا کہ ان کو آپ کی وفات کے بعد بھی منبر پر قدم رکھنے میں تعمل ہوتا تھا۔ غرض کے جہاد کا ایک ہی طریقہ متعین نہیں ہے، ہر دور میں اس دور کے لحاظ سے دشمن سے مقابلہ کا ہتھیار ہوا کرتا ہے۔ جمہوری نظام میں کسی قوم کا حق رائے دہی حاصل کرنا بھی ایک جہاد ہے۔ ایک اہم گزارش، جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ قریبی تاریخیوں میں ملک کی مختلف ریاستوں میں عام انتخابات ہونے ہیں۔ ضروری ہے کہ ہم ان انتخابات کی نزاکت اور حساسیت کو سامنے رکھتے ہوئے ووٹ کی اہمیت کو سمجھیں۔ قوم کا ہر وہ شخص جو خود کو ہندوستانی کہتا ہے، ووٹ اس کے ملک اور قوم کی امانت ہے، اور امانت میں خیانت بلا شبہ سنگین جرم ہے، چاہے وہ خیانت ووٹ نہ دے کر کی جائے یا اس کا غلط استعمال کر کے کی جائے۔ ووٹ کا اصل حقدار کون ہے؟ اس کا فیصلہ ایک فرد اور اس کا ضمیر کرتا ہے۔ سیاسی منفی مقاصد اور طرفداریوں کو اسے پشت ڈال کر وسیع تر قومی مفاد میں مستقبل کے لیے ایک بہتر فیصلہ ہی دانشمندی ہے، اور حالات بھی ہم سے اسی کا تقاضا کرتے ہیں۔ اس لیے قوم کے ہر فرد سے پرزور قصد ہے کہ جب بھی آپ کے علاقے میں الیکشن ہو، ووٹ کا حق ضرور استعمال کریں، اور اس بات کو بھی یقینی بنائیں کہ آپ کے گھر، خاندان اور محلے کا کوئی فرد یا خاتون جو ووٹ دینے کے اہل ہوں، ووٹ دینے سے رہ نہ جائے۔ اگر ہم گھر میں بیٹھے رہیں گے تو پھر تبدیلی کیسے آئے گی؟ نظام کیسے بدلے گا؟ یہ سوچنے کا مقام ہے۔ جب عوام ہی اپنے فرض سے غافل ہوں گے، جب ہم خود ہی تبدیلی لانے میں اپنا کردار ادا نہیں کریں گے، تو پھر نظام سے شکایت جائز نہیں۔ جہد مسلسل ہمارا فرض ہے، اور سچے دل سے کی گئی کوئی محنت رائے گاہ نہیں جاتی۔ اگر ہم سب صرف ایک منفی پروپیگنڈے سے متاثر ہو کر ووٹ کے استعمال سے دستبردار ہو جائیں گے، تو وہی استعماری قوتیں برسر اقتدار آ جائیں گی جو شروع سے عوام کا استحصال کر رہی ہے۔
اگر ہمارے حلقے میں کوئی نسبتاً بہتر اور قابل امیدوار ہے تو اسے ووٹ دینے سے گریز کرنا شرعاً ممنوع اور قوم و ملت پر ظلم کے برابر ہے۔ اگر حلقے میں کوئی بھی امیدوار صحیح معنوں میں قیادت کے لائق اور دیانتدار نہیں ہے تو موجود امیدواروں میں سے کسی بھی امیدوار کی ایک صلاحیت یا ایک خوبی کو مد نظر رکھ کر کم برائی کو اختیار کرنے کے خیال سے ووٹ دینا چاہیے۔ اس معاملہ میں یہ اصول بھی ذہن نشین کر لیں کہ شخصی معاملات میں کسی فرد کی غلطی کا اثر صرف اسی فرد تک محدود رہتا ہے، اس کی سزا و جزا کا حقدار بھی وہی ہے۔ البتہ قومی و ملکی معاملات سے پوری قوم متاثر ہوتی ہے۔ آپ کا ووٹ نہ دینا یا غلط پارٹی کو منتخب کرنا پوری قوم کو متاثر کر سکتا ہے۔ اس لیے ووٹ مکمل ذمہ داری کے ساتھ دیں اور ملک و ملت کی ضرورت کا خیال کرتے ہوئے اس حق کا استعمال کریں۔ اللہ پاک ہم سبوں کو وقت سے اس اہم تقاضے کی اہمیت کو سمجھنے کی توفیق مرحمت فرمائے اور ان انتخابات میں انصاف پسند لوگوں کو کامیابی نصیب فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔